السلام علیکم۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے فعل مضارع کے حوالے سے۔ یہ بھی ایم اے اسلامیات کا پرچہ عربی زبان و ادب کا سوال ہے، نہایت ہی عام سوال ہے، اس حوالے سے بھی ایک گردان بنانے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم فعل مضارع کی تعریف دیکھتے ہیں کہ وہ فعل جو زمانہ حال اور مستقبل دونوں پہ دلالت کرے۔ تو اس پر مختصراً بات پہلے ہو چکی ہے کہ عربی میں دو زمانے استعمال ہوتے ہیں، ایک ماضی ایک مضارع۔ مضارع جو ہے وہ زمانہ حال کو اور زمانہ مستقبل دونوں کو بیان کرتا ہے۔ یہاں بھی وہی تعریف کی گئی ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے کہ یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ تو فعل مضارع کی جو گردان ہے اس کو بنانے کی طرف اگر ہم جائیں تو اس کی گردان سے پہلے ہم اس کے کچھ حصوں کو سمجھ لیتے ہیں جو کہ 14 سیگوں کے اندر آتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیگا جو ہے وہ 2 یا 3 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہے علامات مضارع، یعنی جو مضارع کی علامت جس سے ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، وہ ہے 4: الف، تا، یا، نون۔ ان کو ملا کے پڑھا جاتا ہے حروف عطین کہا جاتا ہے کہ یہ حروف عطین ہے، یعنی الف، تا، یا اور نون ہے۔ یہ جو علامات ہیں یہ فعل کے شروع میں آئیں گی۔ جیسے یضربو میں آپ دیکھیں کہ ضربہ فعل تھا، اس کے شروع میں یا جو ہے علامت مضارع آ گئی۔ اسی طرح نمبر 2 جو دوسری چیز جو اس فعل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اضافی، وہ ہے ضمائر، ضمیریں۔ تو یہ چونکہ مرفوع متصل ضمیریں ہوتی ہیں، فعل کے ساتھ جڑتی ہیں اور فاعل بنتی ہیں، تو فعل مضارع میں ہمارے پاس 4 قسم کی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، صرف 4 ضمیریں استعمال ہوتی ہیں۔ الف تثنیہ ہے جو کہ تثنیہ کے سارے سیغوں میں آئے گا، چاہے وہ غائب کے ہیں یا حاضر کے ہیں۔ اسی طرح واو جمع ہے، یہ واو جمع جو ہے مذکر کے سیغوں جمع میں آتا ہے، مذکر جمع کے سیغوں میں، یعنی جمع مذکر غائب میں اور جمع مذکر حاضر میں، یہ 2 سیغوں کے آخر میں لگتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے نون نسوہ، یہ مؤنث کے جمع کے جو 2 سیغے ہیں، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان کے ساتھ اس کو لگایا جاتا ہے۔ اور یا مخاطبہ ہے، یہ واحد مؤنث حاضر کے صیغہ میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ 4 ضمیریں ہیں، یہ فعل کے بعد، مثلا ضربہ فعل ہے اس کے بعد استعمال ہوں گی، اور اس کے بعد جو آگے چیز آ رہی نون اعرابی اس سے پہلے استعمال ہوتی ہیں۔ نون اعرابی ہمارے پاس صرف 7 سیغوں میں استعمال ہوتا ہے، باقی میں صرف ضمیریں ہی استعمال ہوتی ہیں اور علامات مضارع استعمال ہوتی ہے۔ تو نون اعرابی جو ہے تیسرا حصہ نون اعرابی ہے جو فعل کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ ہے مضارع کے 7 سیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ نون اعرابی اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ بعض اوقات اعراب کی حالت دیکھتے ہو یہ گر بھی جاتا ہے، اس لیے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا خاکہ دیکھ لیں گے جو عام طور پر کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا، جو میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، شاید انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہتر سمجھ آئے۔ تو علامات مضارع کا استعمال بھی ہم کس کس سیغے میں علامت مضارع کون کون سے استعمال کرتے ہیں؟ بڑا آسان سا ہمارے پاس ایک ہے کہ پہلے 3 سیغوں میں اور چھٹے سیغے میں، یعنی جمع مؤنث غائب کے سیغے میں ہمارے پاس یا استعمال ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے خاکہ بنا ہوا ہے، اس پر ذرا غور کریں تو یا استعمال ہوتی ہے 4 سیغوں میں، یعنی مذکر غائب کے 3 سیغے اور مؤنث غائب کا جمع کا سیغہ، اس میں یا استعمال ہوتی ہے، یعنی فعل سے پہلے جب یا لگاتے تو یہ علامت ہوتی ہے۔ اور جو ہمارے پاس تا ہے، یہ 8 سیغوں میں استعمال ہوتی ہے، 2 مؤنث غائب کے اور حاضر کے 6 سیغے جو ہیں، مذکر کے 3 اور مؤنث کے 3، ان میں تا استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح جو متکلم کے سیغے ہیں اس میں واحد متکلم میں الف استعمال ہوتا ہے اور نون ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے جمع متکلم کے سیغے میں، یعنی ایک سیغے میں الف، ایک سیغے میں نون، اور تا 8 سیغوں میں 10 سیغے ہو گئے، اور باقی 4 سیغے بچ گئے جو کہ 3 مذکر غائب کے اور 1 جمع مؤنث غائب کا، اس میں یا استعمال۔ تو 14 سیغے ہیں اور 4 ہمارے پاس جو علامات تھی وہ یہاں پہ اس طرح استعمال ہو جاتی ہیں۔ اور جو ضمیر متصل اور نون اعرابی کا استعمال، کیونکہ ہم نے 2 اور چیزیں اضافی پڑھی ہیں، تو ضمیر متصل اور نون اعرابی جو ہے، جو ہم نے ابھی ضمیریں دیکھی تھیں، الف تثنیہ، واو جمع، نون نسوہ اور تائے تانیث، تو وہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں ان کا ہم استعمال دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس الف نون اور واو نون، نون اعرابی ہے جہاں بھی یہ استعمال ہو رہا ہے، تو الف 4 سیغوں میں آپ دیکھ لیں، تثنیہ کے 4 سیغوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور جو واو ہے وہ مذکر غائب کے سیغوں میں استعمال ہو رہی ہے،
ٹھیک ہے. اور جو مؤنث کے جمع کے سیغے میں نے دونوں ذکر نہیں کیے جان بوجھ کے کہ وہ نون مکس ہو جاتا تو ان میں نون نسوہ لگتا ہے. اور یا جو ہے وہ واحد مؤنث حاضر کے سیغے میں استعمال ہوتی ہے. ہمارے پاس یہی ضمیریں موجود ہیں. باقی جو سیغے ہیں جس طرح واحد مذکر غائب ہے، واحد مؤنث غائب آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح واحد مذکر حاضر کا سیغہ آپ دیکھ رہے ہیں، یا متکلم کے دونوں سیغے دیکھ رہے ہیں، ان میں کسی قسم کی واضح ضمیر یعنی ضمیر بارز نہیں ہوتی، ضمیر مستتر اس کے اندر ہوتی ہیں. تو نون کے علاوہ، نون نسوہ کے علاوہ باقی میں نے لکھ دیے ہیں. تو آپ کے سامنے 4 سیغوں میں الف استعمال ہوگا، 2 جو مذکر کے سیغے ہیں جمع کے ان میں واو استعمال ہوگی، یا استعمال ہوگا. اور ان سبھی سیغوں کے ساتھ آپ دیکھ لیں 7 سیغے میں نے گزارش کی تھی کہ نون اعرابی آتا ہے. انہی 7 سیغوں کے ساتھ یہ جو نون لگا ہو یہ نون اعرابی ہے، اور یہ بعض جگہوں پہ گر جاتا ہے جو آگے جا کر انشاءاللہ ہم اس کی پہچان کریں گے. اب اسے ایک فعل سے مصدر گردان بنا لیتے ہیں. ایک مصدر لیتے ہیں ہم ضرب المصدر، جیسے میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ لیا ہے. ضرب المصدر سے فعل مضارع معروف کی گردان. معروف سے مراد ایکٹیو وائس، یعنی وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، فعل معروف کا لاگا، اس کی گردان ہم بناتے ہیں. تو اب دیکھ لیں یضربو. اب اس میں دیکھ لیں یا کو نکال دیں علامت مضارع کو، تو باقی ضربہ ہمارے پاس موجود ہے. اب ضربہ ہم نے لگانا ہے، باقی وہی چیزیں جو شروع میں علامت مضارع، آخر میں ضمیر اور نون اعرابی لگاتے جائیں گے تو ہمارے پاس سیغے بنتے جائیں گے. بہت آسان ہے، غور کریں. یضربو، یضربانی. اب یا علامت مضارع ہے اور ضربہ کو چھوڑ کر باقی دیکھیں تو الف تثنیہ کا ہے، نون اعرابی ہے. یضربون، وہ ایک یضربو وہ ایک شخص مارتا ہے یا مارے گا، یضربان وہ 2 شخص مارتے ہیں یا ماریں گے، یضربون وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. تضربو وہ ایک لڑکی مارتی ہے مارے گی، تضربان وہ 2 لڑکیاں مارتی ہیں مارے گی، یضربن وہ سب عورتیں یا لڑکیاں مارتی ہیں یا ماریں گی. تضربو تو مارتا ہے، تضربان تم 2 مارتے ہو، تضربون تم سب مارتے ہو، تضربین تو مارتی ہے، تضربان تم 2 لڑکیاں مارتی ہو، تضربنا تم سب مارتی ہو، اضربو میں مارتا ہوں، نضربو ہم مارتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں پھر سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں اس کو. یضربو، یضربان، یضربون، تضربو، تضربان، یضربن، تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربن، اضربو، نضربو. بہت آسان. پھر سے میں دکھا دیتا ہوں ایک اور سیغے کو. متکلم کو دیکھ لیں کہ اس میں اگر الف آپ علامت مضارع نکال دیں تو باقی ضربہ بچ جاتا ہے. اس لیے نضربو میں آپ دیکھ لیں کہ نون نکال دیں تو باقی ضربہ بچ، یعنی فعل وہی رہے گا، اس کے شروع میں علامات مضارع اور آخر میں ضمیر لگا دیں گے اگر ضمیر یا نون اعرابی لگتا ہو تو. امید ہے آپ کو اس سبق کی اچھے سے سمجھ آ چکی ہو. اللہ الرحمن الرحیم.